الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی قدر، آج سورۃ الحجر کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ حجر یہ علاقے کا ذکر کیا گیا اور اس علاقے میں قوم سمود آباد تھی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس قوم کا ذکر کیا، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحجر کہا جاتا ہے۔ ابتداً حروف مقطعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائے اور اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت کہ یہ روشن قرآن کی آیات ہیں، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس سے آگے فوراً قیامت والے دن کفار کی جو ایک آرزو یا تمنا ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے، لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم مسلمان ہو جاتے، ہم ایمان لے آتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے۔ یا سابقہ جو امتوں کے کافر تھے وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہم اپنے دور کے ان انبیاء اور ان رسل کے اوپر ایمان لے کر آتے، تو یہ ان کی ایک تمنا ہوگی جب وہ حقیقت کو جان لیں گے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس وقت جو مادی دنیا میں گم ہیں، تو ہم اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہچانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس قرآن کریم کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خود لیا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبر زیر پیش لہجے کے ساتھ ہر چیز اس کی محفوظ رکھی ہوئی ہے، اس کی ہر قرات محفوظ ہے، ہر قرات کے قراء محفوظ ہیں، اور وہ اس قرآن کریم کو سینہ بسینہ آگے منتقل کرتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی قرآن کریم کے ان 30 پاروں کو، یہ 6666 آیات بینات کو، یہ ان رکوعوں کو، ان پاروں کو آسانی سے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اور بلا جھجک ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر سناتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، کیونکہ جو سابقہ کتابیں تھیں وہ ایک خاص علاقے کے لیے اور ایک خاص وقت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی تھی، تو ان کی حفاظت کا ذمہ ان لوگوں کے اوپر تھا جن کے اوپر وہ کتاب نازل ہوتی تھی۔ تو چونکہ قرآن کریم قیامت تک رہے گا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انسانوں اور اللہ کے درمیان یہ قرآن واحد ہی واسطہ ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اس سے آگے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے ان گروہوں کی طرف، اور انہوں نے بھی انبیاء کرام کی تکذیب کی، ان کا ٹھٹھا کیا، ان کا مذاق اڑایا۔ پھر اس سے آگے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور اس کو جو اس میں جو ہے وہ برج بنائے، اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ کے لیے ستارے بنائے تاکہ وہ خوبصورت لگے آسمان۔ آپ آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، یوں اگر یہ ستارے نہ ہوں اور صرف کالا کالا سارا آسمان ہو تو کتنا عجیب منظر ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس آسمان کی خوبصورتی کے لیے ستارے جو ہے اس میں وہ مزین کر دیے۔ اب دیکھنے والے کو آسمان، یہ جو اللہ نے چھت بنائی اس کو بغیر ستونوں کے قائم فرمایا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان ان ستاروں سے مزین ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کی حفاظت بھی کی۔ اس سے آگے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر اس میں راستے بنائے، پھر اس میں پہاڑ، اور ہر چیز کو متوازن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔ گھاس کے لیے الگ زمین، بنجر الگ زمین، وہ جو دوسری نہری زمین ہے وہ ایک الگ، اور سمندروں کے لیے الگ، اور پہاڑوں کے لیے الگ جگہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے موزوں کر کے اس زمین کو بنایا، جہاں جہاں پہ جس چیز کی جو ضرورت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی چیز وہاں پہ اگائی، وہیں پہ رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزی رکھی، جو زمین کو پھیلایا، پھر اس میں سبزہ اگایا اور وہ پانی رکھا سمندر کا اور دریا اور نہریں، یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزی کے ذریعے بنائے، اس کے ذریعے تم جو ہے وہ روزی کا سامان پیدا کرتے ہو۔ اور فرمایا وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، یعنی کہ آپ نے کوئی چوپایا ایسا رکھا جو آپ پالتے ہیں، پالتو ہے، جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے یا اس کے علاوہ ہے، تو اس کو تو آپ خود کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن اللہ کی ہزار مخلوقات، وہ سمندروں میں، وہ جنگلوں میں، وہ درندے، وہ پرندے، وہ چرندے، وہ زمین پہ رینگنے والے، وہ آسمانوں پہ اڑنے والے، وہ سمندر کی تہہ میں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے لیے رزق کا انتظام فرمایا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ہم اس کو ایک متعین مقدار میں اتارتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر دوسری طرف آ جائیں جو سونا چاندی، جو تیل یا یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں دوسری طرف کہ دیکھو تمہارے نزدیک یہ چیزیں ہوں گی، ان کی ویلیو ہوگی، اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے خزانے ان تمام چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک متعین مقدار ہر چیز کی زمین کے اوپر اتاری، اور وہ جس حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں، انسانوں کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اسی ترتیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے زمین پر یہ چیزیں نازل فرماتے ہیں، اتارتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ملائکہ کا سجدہ کرنا، اور پھر شیطان کا انکار کرنا، اور پھر اللہ سے مہلت مانگنا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اور پھر اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوں گے، اللہ نے کتنے پیار سے اور کتنے محبت سے فرمایا کہ ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی اس اپنائیت کو قبول کریں، ہم اللہ کی اس اپنائیت کو اپنائیں، اور ہم وہ بندے بنیں کہ جن کے اوپر شیطان کا زور نہ لگ سکے، شیطان کا زور نہ چل سکے۔ اللہ فرما رہے ہیں محبت میں کہ میرے جو بندے ہوں گے، جو خاص مجھ سے تعلق رکھتے ہوں گے، شیطان تمہارا زور ان کے اوپر نہیں چل سکے گا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا، اور ان کا جو ہے جنت میں رہنا سلامتی کے ساتھ، اور اللہ نے ایک ان کی صفت بیان کی، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، یعنی کہ دنیا میں بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، انسان کا دوسرے انسان سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اور دل میں کوئی کچھ نہ کچھ کہیں کوئی کھوٹ کچھ رہ جاتی ہے کہ انسان کے اندر دوسرے انسان کے لیے کچھ بغض یا اس طرح کے جذبات رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہم مسلمانوں کے جو مومنین ہوں گے، جن کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، ان کے دلوں سے یہ ساری چیزیں نکال لیں گے، پھر وہ ان کے دل بالکل صاف اور شفاف ہو جائیں گے، اور وہ جنت میں جا سکیں گے۔ اللہ نے ایک اور اپنا محبت برا انداز فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ خبر دے دیں، یہ پیغام پہنچا دیں۔ کیا پیغام؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بخشنے والا بھی ہوں، میں رحم کرنے والا بھی ہوں۔ تم سے گناہ ہو جاتا ہے، تمہاری آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، تمہارے ہاتھ چل جاتے ہیں غلط، تمہارے پاؤں غلط کام کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تمہاری زبان غلط بول لیتی ہے، تمہارے کان غلط سن لیتے ہیں، تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہیں بیٹھتی، تو کوئی بات نہیں، تم توبہ کر لو، اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تمہیں بخشنے والا بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو وعید بھی سنائی وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور جو گناہوں کے باوجود اللہ کی طرف نہ آئے، جو گناہوں کے باوجود اللہ سے معافی نہ مانگے، اللہ سے مغفرت نہ طلب کرے، اللہ سے اس کی رحمت نہ طلب کرے، یا اس کے باوجود
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے یہ زندگی دی اور وہ کفر اور شرک کی طرف چلا جائے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور ان کے پاس جو فرشتے گئے اور انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بشارت سنائی، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف عذاب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ایسی بے حیائی میں مبتلا تھی کہ جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے لوگ، اللہ نے ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا، فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی زمین کو الٹ پلٹ دیا، ان کا جو نیچے والا زمین کا حصہ تھا وہ اوپر ہو گیا اور اوپر والا زمین کا حصہ نیچے ہو گیا، ایسا دردناک عذاب دیا گیا۔ اور پھر اوپر سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسائی۔ تو یہ جو بے حیائی کا کام ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخت گرفت ہوتی ہے، سخت ناراضگی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اور غضب وہ انسانوں کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس گندی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود، ان کا ذکر کیا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا توحید کا اور دعوت دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توحید کو نہیں مانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر بھی نازل ہوا۔ ہمیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ سورہ فاتحہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قسم کی فضیلت بیان فرمائی اور سورہ فاتحہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ 7 آیتوں والی سورہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اسی طرح نوافل میں، ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ الفاتحہ کے بڑے فوائد اور بڑے فضائل ہیں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں۔ فرمایا ولا تحزن علیہم، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کو اڑاؤ، یعنی کہ ان لوگوں کی وجہ سے پریشان بھی مت ہوں، ان کا دل، ان کا غم اپنے دل میں نہ رکھیں۔ دوسری طرف مومنین، صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، عمر، حضرت بلال، حضرت طلحہ و زبیر، یہ صحابہ کرام، ان کے لیے حکم دیا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان صحابہ کرام کے لیے اپنا شفقت کا بازو پھیلا کے رکھیے، اپنے شفقت والے، رحمت والے، پیار والے، محبت والے، مودت والے، رحمت والے، الفت والے بازو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھول کے رکھا کریں، ان کے ساتھ رہا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، اٹھا کریں، اور انہی کو اپنی کمائی سمجھا کریں، انہی کا تزکیہ کیا کریں، انہی پہ محنت کیا کریں۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اعلان دعوت دینے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مخفی طور پہ دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، لہذا جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے علی اعلان لوگوں کو سنائیں۔ اور دوسری طرف فرمایا وَعَارِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ جو مشرک ہیں فرمایا ان کو چھوڑ دیجیے اپنے حال پر، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ دعوت دیجیے۔ اللہ نے جس کو ہدایت دینا چاہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت ضرور دیں گے۔ اور اگر یہ جو مشرکین ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں تو فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹھا کرے، مذاق کرے یا توہین کرے تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ خود ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیے ہوئے ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔